دردی غلامی کر مصطفی، دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے، رب پاک دے دائے خود تسلا، رب پاک دے دائے خود تسلا، فتابعونی یحببکم اللہ، کرسی تیرے نال، کرسی تیرے نال، رب ہم کلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے، صدیق فاروق عثمان وانگو، صدیق فاروق عثمان وانگو، مولا علی شیر یزدان وانگو، تن من تے دن سارا، تن من تے دن سارا کر دے نیلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے، دردی غلامی کر مصطفیٰ دے، حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں، حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں، گھر بے کے لذتاں کرنی نے چاہیاں، نہ پیدا کر گئے، نہ پیدا کر گئے، رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے، اس دم درائی کوئی وسا نہیں، زندگی نے کینال کیتی وفا نہیں، فجری جو آیا، فجری جو آیا ٹریا ہے شامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہ تھے حضرت علامہ قاری القراء زینت اہل سنت، انتہائی ہمارے مخلص و مہربان علامہ عبدالرحمن سیالوی صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت آواز میں یہ نعت پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری یہ فکری اور ادبی نشست فکر و عمل فورم کے ذریعے تمام انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت مفکر، محقق، صاحب قلم، دانشور، سیاستدان، بہت سے شعبوں کے ماہر حضرت علامہ الشیخ صاحب اصغر صدیقی مدد علی فرما رہے ہیں، اور آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ ہمارے انتہائی مہربان اور بہت بڑی علمی، تعلیمی اور تربیتی شخصیت عزت مآب جناب میجر سید عمران صاحب مدد علی تشریف فرما ہے۔ میں نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانے کے بعد، چونکہ یہ فکری اور ادبی نشست ہے تو فکری، علمی، ادبی اور فکری نشست کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس نشست میں جو علم و دانش کے سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی جو علمی ان کی کاوشیں ہوتی ہیں، علمی ان کے پاس نکات ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک اس نشست کے ذریعے وہ جو ہے پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ایک تربیتی ماحول بھی بنتا ہے اور ایک پیغام جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے۔ تو کافی سالوں سے ہماری یہ فکر و عمل فورم تنظیم جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ بہت ساری نشستیں یہاں پہ ہماری عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہوتی ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق ہر دفعہ یعنی کہ ہر شعبہ زندگی سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ الحمدللہ وہ تشریف لاتے ہیں، طلباء کرام اور اس کے علاوہ وکلاء، ہر شعبہ زندگی سے۔ تو یہ ایک یعنی سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو اس میں خصوصی طور پر جو نوجوان حضرات آج ہمارے طلباء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی تعارف کے لیے
تو اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے علامہ صدیقی صاحب مدد علی، تو ہم لوگ اکثر دراز سے مل کر یہ ایک ہمارا سلسلہ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. اور ہمیں سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو پلازا ہے تاج محل پلازا، یعنی یہ جو پلازا شاپنگ سینٹر ہے مین مری روڈ کے اوپر ہے، یعنی بالکل مین مری روڈ کے اوپر. یعنی حالانکہ سے اب تو یہ کہ پیچھے محلے بھی پلازے بن چکے ہیں، تو یہ بالکل یعنی بہت مرکزی جگہ پہ ہے. یعنی اور اس کے بعد حضرت صاحب یہ ہے کہ جو 6 روڈ کا علاقہ ہے، یعنی آپ کے جناب میجر صاحب آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ باقاعدہ طور پر یہ ایک یعنی آن دی ریکارڈ چیز ہے کہ یہ جو 6 روڈ کا علاقہ ہے سٹریٹ ٹاؤن کا 6 روڈ کا، یہ پورے ایشیا کا پورے ایشیا کا یہ جو ہے سب سے بڑا ایجوکیشنل جو ہے وہ سینٹر اور ایجوکیشنل ہب ہے. یعنی یہ علاقہ جو ہے جیسے پنڈی میں میرے 2 علاقے جو ہے نا یعنی آن دی ریکارڈ ہے. ایک ٹچ باٹا بازار ہے، ٹچ باٹا بازار جو ایشیا کا سب سے لمبا بازار ہے، ایشیا یہ سب سے لمبا بازار جو آپ کے نالے کا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا لمبا بازار یہ ٹچ باٹا ہے. اور یہ جو 6 روڈ کا علاقہ ہے یہ ایجوکیشن کے حساب سے، یعنی ایجوکیشن کے حساب سے سب سے بڑا ادارے ہیں. جی بالکل، یہ ایجوکیشن کے حساب سے 6 روڈ کا یہ جو علاقہ ہے تو پوری ایشیا کا سب سے بڑا یعنی جو ہے یہ قسم کا ہب اور اس کو سینٹر کا. اور پاکستان کی فرسٹ وومن یونیورسٹی بھی جو 6 روڈ پہ ہے، جو پاکستان کی پہلی فرسٹ وومن یونیورسٹی تھی 6 روڈ پہ واقع ہے. یہ کویشچن اکثر آتا ہے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ چیز ہے بالکل بالکل 6 روڈ کی نا. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا ابھی بھی اس وقت بھی آپ تو بے شک ٹھیک ہے بہت علاقوں میں، تو یہاں پہ مسلسل پورے علاقے میں یہ تسلسل کے ساتھ اسکول کالج مدرسے یونیورسٹیاں یہ پورا یہ 6 روڈ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے الحمدللہ. اور یعنی اس حوالے سے تو یہاں پہ یعنی ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو پلازا ہے یعنی تاج محل پلازا، تو اس کی یہ جو ایک تو فرنٹ سائڈ ہے نا، تو یہ ہمارا جو اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ایک فرنٹ سائڈ میں اس کا حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے اس کا بیک سائڈ کا. تو یعنی یہ جو اس کا حصہ ہے اس میں بھی یعنی اس وقت ماشاءاللہ یہ جو اس کو ہم کمپیوٹر مارکیٹ کہتے ہیں، اس کی اس طرف سے بھی انٹری ہوتی ہے مارکیٹ کی طرف سے اور اس طرف سے بھی ہوتی ہے. تو یہاں یعنی اس میں الحمدللہ اس وقت 4 تعلیمی ادارے جو ہیں، بے شک ٹھیک ہے ہر ادارے کی اپنی جو دیکھیں، اگر کسی ادارے میں اگر ایک بچہ بھی پڑھ رہا ہے نا یا ایک بچی بھی پڑھ رہی ہے وہ ادارہ ہے، تو کوئی شک نہیں ہے. میں جیسا میں گزارش کرتا ہوں، میرے سے یہاں میٹنگ ایک ہو رہی تھی تو بات کر رہا تھا مدرسے میں، میں نے کہا جی دیکھیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں وہ یار ایک ہی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو جی وہ دیکھیں جی مدرسہ اس میں کیا ہے ایک بچہ ہے کچھ نہیں خیال ہے. اچھا اب ہم نے کبھی یہ نہیں اس ایک بچے پر محنت زیادہ ہے. اچھا محنت زیادہ ہے، لیکن حضرت صاحب ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یعنی بات اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے جی مدرسہ ہے بلڈنگ ہے کلاس روم ہے جو بھی ہے بچہ ایک بیٹھا ہے. اب ہم تو اپنے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ یار ایک ہی بچہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے یا بچہ ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس بچے کے لیے تو وہ ہی ادارہ پوری کائنات ہے. ایسا ہی بے شک کیوں حضرت صاحب؟ بے شک کیونکہ بچے نے اس ادارے کو سلیکٹ کیا کہ میں یہاں پڑھوں گا، اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. سارے اداروں کو چھوڑ کے وہ وہاں پہ آیا ہے. مثال کے طور پر یعنی سارے جگہوں کو چھوڑ کے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے سلیکٹ کیا کہ میں میجر صاحب کے پاس پڑھوں گا یا یہاں کیپٹل اکیڈمی پڑھوں گا مثال کے طور پر، تو اس کے لیے تو پوری کائنات وہ ادارہ ہے. تو اس لحاظ سے یعنی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو سائڈ ہے ابھی یہاں پہ تو اس میں 4 الحمدللہ یعنی اس وقت انسٹیٹیوٹ اور ادارے جو ہیں یہ سب اس سائڈ پہ یعنی سب سے پہلے ماشاءاللہ یعنی میجر صاحب کا جو ہے اکیڈمی ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں سب سے یعنی ٹاپ کے اوپر ہے، اور چونکہ ایک باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کام کو لے چل رہے کہ ایک مثالی ایک آئیڈیل یعنی ان کا ایک جو ہے نا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ مسیح انسٹیٹیوٹ کافی عرصے سے اسی سائڈ میں موجود ہے، پھر ایک نیا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کھلا ہے. اور الحمدللہ ہمیں بھی پچھلے 20-22 سال سے یہاں پہ میجر صاحب یعنی کہ یہی تعلیمی مشن کو لے کر بیٹھے ہوئے. ہمارے ساتھ صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے صرف یہ کیا کہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھا. حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے جب شروع کیا تو ہمارے اسٹوڈنٹ کلاس سے یہ وہ اچھی ماحول جو ہے وہ تو ہمارا یہ کہ وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہا یعنی تسلسل جو ہے نا اس کو برقرار نہیں رکھا جس کی وجہ سے زیادہ سلسلہ. لیکن الحمدللہ اب یہ ہے کہ یعنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تشریف جو ہے وہ آپ ہی سے اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً یعنی یہ سلسلہ ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. بس یہ مختصر سے میں نے بات کرنی تھی. تو فکر و عمل فورم ہماری تنظیم ہے، اس کے ذریعے تمام فکری اور بھی نشستیں اور پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ یعنی ہمارے ساتھ باقی اب آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً بحالات چونکہ ظاہر حسب فرصت تشریف لاتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمارے ساتھ یعنی چونکہ دیرینہ
جو میرا یعنی علامہ صاحب کے ساتھ ایک ہمارا برس ہا برس کا جو ہے کم و بیش پچھلے یعنی کہ 40 سال لگ بھگ جو ہے ہمارا ایک تعلق ہے اس کا ماشاء اللہ الحمد للہ. اور یہ اور ہر موقع پر ہر لحاظ سے یعنی ہمارا ایک اور ان کی شفقت رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کی ہر درجے کی مجھ کی میرے اوپر جو ہے وہ شفقت رہی ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو بہرحال خیر یہ ابتدائی باتیں تھی. اجیر اجنبی صاحب منیر احمد اجنبی صاحب ہیں, یہ تھوڑا سا طالب علم میں ہوا تھا. یہ ہماری جو فکر احمد فورم تنظیم ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے, یعنی یہ ان کا عہدہ ہے. اور یہ خود شاعر بھی ہیں, ان کے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے خیالات کے مالک ہیں, یہ اچھی سوچ کے مالک ہیں اور ادبی خود شاعر ہے, یہ بڑی اچھی اچھی شاعری بھی یہ کرتے ہیں. تو وہ چونکہ آج فکریت کی نشست ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ اپنی عادل بہن اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب منیر صاحب رہے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے ادارے کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی محفل میں. تو سر نے شاعر تو نہیں ہوں لیکن وہ بس ایک شوق ہے, لکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اچھا لگ جاتا ہے. پہلے میں اپنا انتخاب ایک آپ کو پیش کرتا ہوں. ذکر نبی سے فرصت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ذکر نبی سے فرصت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. کبھی ختم یہ فرصت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. سبحان اللہ. تیرے نقش پا کے بوسے تیرے نام کا وظیفہ. کبھی ختم یہ عبادت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ دوبارہ سنائیے ماشاءاللہ. تیرے نقش پا کے بوسے پھر دوبارہ سنائیے کتاب پڑھو. ذکر نبی سے فرصت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی نہ ہوگی. کبھی ختم یہ عقیدت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. تیرے نقشے پا کے بوسے تیرے نام کا وظیفہ. کبھی ختم یہ عبادت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. سبحان اللہ. بہت اچھے. اس کے بعد یہ الحمدللہ اپنی ایک ہے وہ یہ کشمیر کے حوالے سے بنایا تھا ایک شعر کہ حق آزادی پہ صیاد جواب سزا دیتا ہے. حق آزادی پہ صیاد جواب سزا دیتا ہے. کیسا ناداں ہے شعلے کو ہوا دیتا ہے. اور جموں میں جو ظلم ہے ہندو کتے کی فطرت ہے. جموں میں جو ظلم ہے, میں نے سخت الفاظ اسی لیے اس پہ فیس بک پہ دیے تھے تاکہ لوگوں کو بس فیس بک پہ زیادہ سختی کرنی ہے. یہ وہ بت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. کیا بات ہے, ٹھیک ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے شعر تھوڑے سے وہ مطلب تھوڑے دکھی سے بھی ہوتے ہیں. جی جی. جو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائے خدا مجھے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائے خدا مجھے کہ سفر حیات میں ہوں تسکین روح کے بغیر. سفر حیات میں ہوں بڑا پیارا. مقدر میں تو تیرے گل و گلزار رہا اجنبی. مقدر میں تو تیرے گل و گلزار رہا اجنبی. یہ اور بات کہ اہل چمن ہی کمینے نکلے. کیا بات ہے. کیونکہ یہ آج کل کے دور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کچھ صاحب اختیار کچھ ایسے لوگ وہ کسی کے مقدر کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایسی بات ہے, یہ ثابت ہے. یہ انتخاب ہے ایک اور بڑا پیارا. سچ بات کر کے اور خطاوار ہو گیا. سچ بات کر کے اور خطاوار ہو گیا اور نیک کام کر کے گنہگار ہو گیا. پہلے نہ گری بجلیاں اس چمن میں, گری تب جب آشیاں تیار ہو گیا. کیا بات کیا بات ہے. یہ شعر آپ کا ہے یا کسی کا؟ یہ انتخاب ہے. انتخاب ہے کہ پھر سنائیں. زبردست, بڑا پیارا ہے. سچ بات کر کے اور خطاوار ہو گیا. سچ بات کر کے اور خطاوار ہو گیا اور نیک کام کر کے گنہگار ہو گیا. پہلے نہ گری بجلیاں اس چمن میں, گری تب جب آشیاں تیار ہو گئی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. زبردست زبردست. ویری مزہ آ رہا ہے. خالی اور ایک خالی زمین تک کی بجلی گرا دیتا ہے. زبردست. اور یہ حقیقت چھوٹی سی ہے کہ اس عشق کی نگری میں یہ جان لو میری جان. اس عشق کی نگری میں یہ جان لو میری جان. یہ جان لو میری جان. پیار میراث غریباں ہے شوق امیراں بھی نہیں. کیا پیار میراث غریباں ہے. میراث غریباں. میراث نہیں ہوتی جو میراث غریباں ہے شوق امیراں بھی نہیں. یعنی امیر کا شوق تک بھی نہیں ہوتا وہ, کیونکہ شوق سے بھی وہ پیار کرے. اور یہ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے. یہ شیوہ ظلم و ستم میں تو ہے کامل قاتل, اور قتل کرنا تیری عادت میں ہے شامل قاتل.
جب اٹھاتا ہے سارے بزم چہرے سے تو نقاب، لوگ بے ساختہ کیا اٹھتے ہیں قاتل قاتل۔ ہونا مسلمان کے گھر پیدا، یہ بڑی مجھے اچھا لگا، یہ بنانے کے بعد بھی میں سوچتا ہوں، بلکہ سب سے میں نے کہا تھا اس کا اصلاح بھی کرواؤں گا۔ ہونا مسلمان کے گھر پیدا احسان خدا ہے، احسان خدا ہے۔ ہونا مسلمان کے گھر پیدا احسان خدا ہے، بڑا اعزاز ہے ہر چند ہو کے مسلمان رہنا۔ واہ بہت اچھا۔ اس پہ قائم رہنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم بہت اچھا بہت اچھا استقامت جو ہے وہ جی۔ ماشاء اللہ زبردست۔ میں وہ محمد علی جناح، یعنی وہ جو آخری قافیہ ردیف ہے اس کو ملاحظہ کریں گے تو ایک قطع بنے گا، ویسے کیونکہ لفظ ایسے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو یہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، تجھ پہ ہے ہماری جان و دل فدا، ان سے محبت تو ایک اعزاز ہے اجنبی، اعزاز ہے اجنبی، یعنی آپ محبت اعزاز ہے۔ اعزاز ہے اجنبی، یہ نصیب ہم کو تو ہے خدا نے دیا۔ بالکل بے شک۔ میں اسی اشعار تو بہت سارے یعنی باقی کر اور باقی بہت شکریہ کی غلطی بہت اچھے اصلاح کر دیجیے گا۔ ماشاء اللہ جی، اسی دوران ہماری یہ تقریب کے سلسلے میں یعنی اسی دوران یہ ہمارے ہارون ساجد عباسی صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اس ادارے کا ایک خوبصورت حصہ ہے، اور ادارے کے ایک بہت ہی ہونہار اور محنتی جو ہے وہ ایک کارکن ہے ادارے کا ایسا ہے، جو دوسرے بھی معاملات ہیں، مدرسہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ یہ فورم ہے، اکیڈمی کا کام ہے، باقی معاملات ہیں، تقریباً پچھلے 4.5 سال سے شاید علامہ صاحب آپ ملتے ہوئے، تو بڑی تندہی کے ساتھ بڑی یعنی کہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے سارے معاملات میں یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے، اور ماشاء اللہ یعنی اس میں باقی لوگ بھی جیسے اب شعیب کشمیر والوں کو 14 سال ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ یعنی ورکنگ جاری ہے، تو یہ بھی تشریف لائے ہیں، خوش آمدید، اور اس سلسلے میں ابھی یہ سامنے جو ہمارے خواتین طلباء تشریف فرما ہے، تو ان میں سے اگر کوئی اس محفل میں شامل ہونا چاہتی ہوں کسی بھی حوالے سے، نعت شریف ہے یا کوئی اور کلام یا تقریر، کیوں میرے سامنے؟ جی بالکل ضرور۔ تو آپ میں سے کوئی اگر کوئی کرنا چاہتی ہیں؟ محبوب محمد عربی دے دربار دیا کیا باتاں نے، جدی کل مخلوق رعایا ہے او سردار دیا کیا باتاں نے، جدی کل مخلوق رعایا ہے او سردار دیا کیا باتاں نے، محبوب محمد عربی دے دربار دیا کیا سبحان اللہ۔ اوندی وچ کونین دے شاہی ہے، اوندی عاشق ذات الہی ہے، اوندی وچ کونین دے شاہی ہے، اوندی عاشق ذات الہی ہے، بن ڈٹھیاں خلق بکا گئی ہے، دیدار دیا کیا باتاں نے، بن ڈٹھیاں خلق بکا گئی ہے، دیدار دیا کیا باتاں نے، جتھے نوری آن سلام پڑھن دن رات تے صبح شام پڑھن، جتھے نوری آن سلام پڑھن دن رات تے صبح شام پڑھن، جڑے وسدے نے ساوے روزے تے انوار دیاں کیا باتاں نے، جڑے وسدے نے ساوے روزے تے انوار دیاں کیا باتاں نے، محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے، تکلیفاں نے پہنچائیاں نے تے گڈڑیاں سر تے چائیاں نے، تکلیف
تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں بہت اچھا پہلی باری قرآن ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوہ تور دی شان نرالی ہے ہر ذرہ عرش تو عالی ہے کوہ تور دی شان نرالی ہے ہر ذرہ عرش تو عالی ہے پر سبحان اللہ جتنے پہلی باری جتھے پہلی کوہ تور دی شان نرالی ہے سبحان اللہ ہر ذرہ عرش تو عالی ہے جتنے جتھے پہلی پہلی باری باری کوہ تور دے کولوں بہو افضل نشانہ غارے سور دیاں کوہ تور دے کولوں بہو افضل نشانہ غارے سور دیاں جتھے پہلی بار قرآن آیا اس غار دیاں کیا بات نے جتھے پہلی بار قرآن آیا اس غار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک نے یہ جنت کس کے لیے بنا؟ نمازیوں کے لیے نہیں، روزے داروں کے لیے نہیں، شیطان پہ بھی نماز پڑھی ہے بڑے بڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے محبوب کے غلاموں واسطے بنائی ہے۔ میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلام واسطے لکھاں نعمتاں دے نال ہے سجایا حضور دے غلام واسطے تیرے یار دا دینے وچ ڈیرا اے تیرے یار دا مدینے وچ ڈیرا اے میرے مولا گھر مکے وچ تیرا اے ہائی بوہے نال بوہا رکھوایا حضور دے غلام واسطے ہائی بوہے نال بوہا رکھوایا حضور دے غلام واسطے کدے عرشاں اتے چمکیا تارا سی کدے عرشاں اتے چمکیا تارا سی کدے آمنہ دی اکھیاں دا تارا سی کدے میم والے گنڈ پا کے آیا حضور دے واسطے میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلام واسطے جیڑی تاریاں نو ملی روشنائی ہے جیڑیاں نو ملی روشنائی ہے آقا ایوی تیرے در دی گدائی ہے تینوں تاج لج پالی ہے پوایا حضور دے غلام واسطے تینوں تاج لج پالی ہے پوایا حضور دے غلام واسطے میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلام واسطے ڈر دوزخ دا کھاوے بدکاراں نوں ڈر دوزخ دا کھاوے بدکاراں نوں خوش خبری ہے او دی نیکوکاراں نوں نامہ یار دا بوہے تے لکھوایا حضور دے غلام واسطے نامہ یار دا بوہے تے لکھوایا حضور دے غلام واسطے میرے مولا نے بہشت ہے بنایا
حضور دے غلام سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.